اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ میں نے ان میں سے چند بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں کہا کہ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ چیز تم پر حرام کر دی ہے جس پر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا نام تم لو، کسی اور کی بڑائی جس پر بیان کرو، خواہ وہ ذبیحہ ہو یا کوئی اور چیز۔ چیزیں اللہ کے نام سے، اس کے اذن سے حلال ہوتی ہیں۔ کسی اللہ کی حلال کی ہوئی چیز پر کسی دوسرے کی بڑائی کا اعلان نہ کرو کہ یہ اس کے نام پر ہے، سب اللہ کے نام۔ لیکن آپ دیکھیں اس اللہ کی شان کریمی دیکھیں، واللہ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ فقہ کی دنیا میں تو یہ آیت فقہ کی آیت ہے اور قانون کی آیت اسے کہا جاتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں غیر معمولی تذکیر اور نصیحت پائی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے تھوڑی چیزوں کو حرام کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اگر مجبور ہو جاؤ، تمہاری زندگی کا مسئلہ بن جائے تو کھا لو، میں معاف کر دوں، معاف کر دوں۔ آپ اس اللہ کی رحمت کو ناپ سکتے ہیں؟ تھوڑی سی چیزوں کو حرام کرنے کے بعد بھی کہا کہ اگر تم مجبور ہو جاؤ، تمہاری زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے اور تمہارے ذہن میں بغاوت کا کوئی جذبہ نہ ہو اور صرف اتنا کھاؤ جس سے زندگی بچ سکتی ہے، تو میں غفور الرحیم ہوں، تمہیں معاف کر دوں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں اور اسے گٹا گٹ کھاتے ہیں۔ بلکہ یہ معاشرہ تو ان انسانوں کا معاشرہ ہے جہاں انسان اپنی حرام خوری پر فخر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور دوسرے کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی حرام خور بن جاؤ۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے ناپاک اور حرام رزق کی ایک ایسی قسم بتائی ہے جس سے بری کوئی اور قسم نہیں۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں، سن لیں۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ بے شک وہ لوگ جو اس علم کو، اس چیز کو چھپاتے ہیں جو ہم نے کتاب میں نازل کی ہے، اور چھپا کر وہ دنیا کا مفاد حاصل کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے کسی حکم کو چھپا کر وہ مفاد حاصل کرتے ہیں، یا اس کو بدل کر مفاد حاصل کرتے ہیں، یا اس میں غلط فہمی پھیلا کر مفاد حاصل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رزق نہیں کھاتے، آگ کھاتے، آگ کھاتے۔ اور کتنے لوگ ہیں
کہ جن کو پتہ ہے اللہ کا یہ حکم ہے، لیکن اس حکم کے بارے میں یا تو اسے چھپاتے ہیں یا میڈیا میں آ کر غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں یا اس کی حیت اور شکل کو بدلتے ہیں، اور چاہتے کیا ہے کہ مجھے پیسہ ملے۔ وہ کون ہے؟ میں کیوں بتاؤں کہ وہ کون ہے؟ آپ میں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو پہچانے۔ اس طریقے سے جو مفاد حاصل کیا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو آگ کھاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں۔ کون جان بوجھ کر اسلام کو چھپا رہا ہے؟ یہی مسلمان ہی تو ہیں، اور مسلمانوں کے ذمہ داری تو ہیں۔ میں آپ کو منع کرتا ہوں اس سے کہ آپ خاص قسم کے علماء کی طرف نہ جائیں، بلکہ خاص قسم کے خواص کی طرف جائیں کہ جو اللہ کے دین کو سمجھنے کے باوجود اس کو چھپاتے ہیں۔ یہ نصاب کی تبدیلیاں کس چیز کی کوشش ہے؟ کہ اللہ کی آیتوں کو چھپا دو، ان پر پردہ ڈال دو، ان کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا دو۔ اور یہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ وہ کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی معاشی حالت بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ کسی مشرک سے معاشی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، اور قوم کے منہ میں گمراہی حاصل کر کے لقمہ دینا چاہتا ہے۔ کیوں وہ اللہ کی تعلیمات کو چھپا رہا ہے؟ کیوں چھپا رہا ہے؟ میرا چھوٹا بیٹا جو اس وقت 3 میں پڑھتا ہے، اگلے دن اپنی ماں کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، امی اس طرف اللہ کے رسول کا نام ہے اور دوسرے صفحے پر کتے کی فوٹو ہے، اور جب میں کتاب کو بند کرتا ہوں تو کتا سیدھا اللہ کے رسول کے نام پر پڑتا ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا اپنی ماں کے پاس آیا۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اللہ کے دین کی یہ بے حرمتی کیوں کی جا رہی ہے؟ اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ امی میں اس کتے پر کوئی سٹیکر لگا دوں۔ اور کہنے لگا کہ امی سٹیکر لگاتا ہوں تو دم میں اس کی پھر بھی بچ جاتی ہے، اور جب میں کتاب بند کرتا ہوں وہ کتے کی فوٹو سیدھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پڑتی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ تم کون ہو؟ تمہارا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہی وہ لوگ ہو کہ جو دنیا کے مفاد حاصل کرنے کے لیے اللہ کی تعلیمات کو چھپانے، بدلنے اور ان کی بے حرمتی کا جرم کر رہے ہو، اور تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے پیٹوں میں رزق نہیں بند کرتے بلکہ آگ بند کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر ہدایت کو چھوڑا اور گمراہی حاصل کی، اللہ کی مغفرت کو چھوڑا اور اس کے عذاب کو خود دعوت دی۔ اور قرآن کہتا ہے عجب لوگ ہیں یہ، ان کے حوصلے بھی عجب، ان کا صبر بھی عجب، ان کی قوت برداشت بھی عجب کہ یہ اپنے آپ کو آگ کے لیے تیار کرنے پر آمادہ ہو گئے اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی آگ کا عذاب برداشت کر لیں گے۔ فما اصبرهم علی النار، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے ہے سب کچھ کہ اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ نازل کی تھی، لیکن تم نے خواہ مخواہ اس کے اندر اختلاف کیا اور ضد اور دشمنی میں بہت دور نکل گئے۔ اللہ کی کتاب کی مخالفت اور اس کی دشمنی میں تم بہت دور نکل گئے ہو۔ جو قومیں ایمان لانے کے بعد بگڑتی ہیں، اور قومیں ایمان لانے کے بعد ہی بگڑتی ہیں، یہ عیسائی، یہ بھی ایمان اللہ اور اس کے رسول پر لائے تھے، یہ یہودی، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے، اور آپ کو علم نہیں ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ
اللہ کے نبی پہنچے اور لوگ ایمان لائے اور پھر بگڑے. اور یہ مسلمان جو قومیں ایمان لانے کے بعد بگڑتی ہیں ان کے بگاڑ کی ایک شکل یہ ہوتی ہے، ان میں کئی شکلیں ہوتی ہیں لیکن ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کو چھوڑ کر دین کی جزیات کے پیچھے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے ہو جاتے ہیں.